ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قریش کے فتنہ خیزیاں یعنی قریش کے چال داؤ پیج ان لوگوں نے کیا کیا؟ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، اور ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ صحیح طور پر مرتب یعنی ترتیب دے رہے تھے. بیسیکلی نیو زندگی کی شروعات تھی، کمپلیٹلی نئی جگہ تھے، نئے معاملات تھے، نئے لوگ تھے، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ترتیب دے رہے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عمل کر رہے تھے. زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے، یعنی یہ امید ہوپ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا. اسی دوران قریش کے دعوات سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرے، لوگوں کے ساتھ میثاق مدینہ کرے، سب کے ساتھ عہد نامہ کرے، سب کو بتائے کہ دیکھو یہ آپ لوگ کے رائٹس ہے، یہ ہمارے رائٹس ہے، اب ہم یہاں رہیں گے، اور اگر اختلاف ہوگا، بہت زیادہ فساد ہنگامہ برپا ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے. یہ سب باتیں بتا دیے، سب ایکسیپٹ کر لیے اس چیز کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فائنل اتھارٹی ہے، لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پر. اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید یہ کر رہے تھے کہ اب الحمدللہ یہاں پر ہم کو کوئی مشکل نہیں ہوگی دین کو فالو کرنے میں، دین کو جو ہے نا آسانی کے ساتھ ہم فالو کر سکیں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھ رہے تھے. مگر قریش کیا تھے، یہ دھاؤکات ان کے سامنے آئے، ان کے چالیں سامنے آئی، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان پورے کمپلیٹلی ختم ہو جائے، کمپلیٹلی فنش ہو کر رہ جائے یہ لوگ. تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، چنانچہ قریش نے مشرکین نے یثرب کو لیٹر لکھا، خط لکھا. کیا لکھا انہوں نے؟ مشرکین یثرب کون ہے؟ مشرکین یثرب ہم کو معلوم ہے اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے جو ہے مشرکوں کا تھا. ان میں سے میکزیمم لوگ بڑے بڑے سردار جو ہے مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، جو بچ گئے تھے وہ مشرکین جو تھے ان کو لیٹر لکھا گیا، اور کچھ لوگ دکھاوے کے لیے اب بہت بڑے بڑے لوگ یہاں سے میکسیمم لوگ مسلمان ہو رہے. عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، یہ بننے والا تھا سردار. اب سردار یہ بچے کچے لوگوں کا یہی سردار تھا، تو یہ دکھاوے کے لیے اسلام قبول کرا، یعنی اس کو صرف وربلی بولتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی سب لوگ ہو رہے ہیں، تو اب وہ لوگوں کا فیور حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اسلام قبول کرا، مگر دل میں دشمنی تھی اس کے. عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، اس کو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہا جاتا. تو اس کو لیٹر لکھا گیا. ٹھیک ہے، اور لیٹر میں کیا لکھے قریش کے لوگوں نے؟ اس خط کی آمد پر مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. سبحان اللہ، اتنی بڑی دھمکی کے ساتھ، کتنا بڑا دھمکی کا انداز تھا. اب دیکھیے مشرکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر عہد ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور میکزیمم لوگ یہاں پر مسلمان ہو گئے. اب ان کا تعلق تھا، ریلیشن تھا، کیونکہ ٹریڈ اینڈ کامرس چلتا تھا، تجارت کا معاملہ تھا، تجارتیں چلتی تھی. اس لحاظ سے یہ قریش کے بڑے سرداروں نے وہاں کے مشرکین کے جو سردار اب کون تھا فی الحال کے لیے، تو عبداللہ بن ابی تھا. اس کو لیٹر لکھا گیا کہ دیکھو یہاں پر جو آ گئے مسلمان، وہاں پر جو مدینہ میں آ گئے ان کو لڑ کر وہاں سے باہر نکال دیں، ٹھیک ہے، وہاں پر رہنے نہ دیں، اور اگر ایسا نہیں کریں تو قریش جو ہے ان کے جوانوں کو، یعنی کہ قریش آئیں گے لڑ کر ان کے جوان، ان کے جو ینگ پیپل ہے ان کو قتل کریں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے.
اتنی بڑی زبردست دھمکی قریش نے مشرکوں کو لکھی. کون سے مشرکین کو؟ مدینہ کے مشرکین کو. مدینہ کے مشرکوں کو لیٹر لکھا گیا. اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل درازی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر وعظ اور نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. ٹھیک ہے، کیا ہوا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس بات کی پتہ چلا کہ مشرکوں کو اتنی بڑی دھمکی دی گئی قریش کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جمع کر کر ان کو وعظ اور نصیحت کرے. کتنا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے آتا کہ یہ لوگ ڈر گئے، دھمکی بھرا لیٹر ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نصیحت کرے ہوں گے، کیسا وعظ کرے ہوں گے کہ وہ لوگ باز آ گئے. وہ کرنے شروع ہو گئے تھے، مسلمانوں کو باہر نکالنا چاہ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ اور نصیحت کی اور ان کو سمجھایا، اتنا حکمت والے انداز میں سمجھایا کہ وہ لوگ بکھر گئے اور اس سے باز آ گئے یہ کام کرنے سے. یعنی خط کو بالکل اگنور کر دیا وہ لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے. اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو ابو صفوان امیہ بن خلف، یعنی امیہ بن خلف کا کنیت یعنی اس کے جو ہے نا عام نام کیا تھا؟ ابو صفوان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. کون؟ اور ایک بار کیا ہوا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ کس طرح وہ ایمان لے کر آئے اور پھر وہ ایمان لا کر جا کر اپنے قبیلے جو بھی ان کے انڈر میں لوگ تھے ان سب کو بولے کہ شام تک ایمان لا لینا. کوئی بھی مرد اور عورت بچوں میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہا جو ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، سب مسلمان ہو گئے سوائے ایک شخص کے، وہ بھی جنگ احد کے ٹائم پر وہ بھی ایمان لے کر آیا. تو یہ تھے سعد بن معاذ، اوس کے لیڈر تھے یہ. تو وہ کیا کرے، ایک دفعہ مکہ کو گئے تھے عمرے کی نیت سے، اور ہم کو معلوم ہے یثرب کے لوگ مکہ کو آتے تھے. اور ہم دیکھیں سیکنڈ بیت عقبہ، فرسٹ بیت عقبہ کیسا ہوئی، عمرہ اور حج کی نیتوں سے یہ لوگ آتے تھے یہاں پر. اب سعد بن معاذ بھی آئے تھے، مکہ گئے تھے، تو کیا ہوا، یہ امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا. اس نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی. کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے. سنو، اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے. یا اللہ اکبر، اتنی بڑی دھمکی اس نے دی ابو جہل نے. وہ ابو صفوان امیہ بن خلف، یہ بلال رضی اللہ، ہاں امیہ بن خلف کی کنیت ہے، یعنی ان کو ابو صفوان کہا جاتا. بھیا کی بالخیر. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اچھا یہ بتائیے ابو الحکم کس کا ہے نام؟ ابو الحکم کس کو کہتے تھے؟ ابو جہل کو کہتے تھے. ویری گڈ. اچھا ابو ولید کس کو کہتے تھے یاد ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغوبات پیش کرنے ابو ولید آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کا مالک تھا جو ترتیفیں دیتا تھا، زنجیریں پہناتا تھا، وہ اور سینے پر پتھر رکھتا تھا، یہ امیہ بن خلف. تو اس کے ساتھ ریلیشن تھا ہوگا سعد بن معاذ کے، اچھی وہ تھے، حلیف تھے. تو یہ سعد بن معاذ جو ہے یہ ابو صفوان کے ساتھ طواف کر رہے تھے. تو اتنے میں ابو جہل آیا، آ کر دھمکی یہ دیا کہ مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو، یعنی ہمارے ایریا میں تم آ کر اتنا امن کے ساتھ پیسفلی گھوم رہے ہو، وہاں پر بے دینوں کو یعنی مسلمانوں کو تم پناہ دے رکھے. لیڈر ہے نا سعد بن معاذ. تو اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اگر تم ابو صفوان تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تو تم کو تو ہم ڈیفینیٹلی پنش کرتے تھے. ابو صفوان کی وجہ سے تم بچ گئے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ابو صفوان اگر وہاں نہیں رہتے، یعنی حلیف تھے، اب کوئی پناہ دے دیتے تو پناہ کی اہمیت پتہ چلتی اس سے کہ کوئی اگر کسی کے پناہ میں رہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ دھمکی دیا یہ ابو جہل کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ یہاں پر مکے میں سکون سے نہیں آ سکتے، اب مکے میں بھی انٹری نہیں ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے، وارننگ تھی کہ اب تو آ گئے ابو صفوان کے ساتھ میں ہے بول کر، نیکسٹ ٹائم سے آپ لوگوں کی ایسی فری انٹری نہیں ہوگی یہاں پر مکہ میں. ٹھیک ہے، یہ بتانے کا مقصد تھا.
تو اس نے یہ کیا کہا، سنو اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کے حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ دھمکی تھی، وارننگ تھی، اب تو آ گئے، نیکسٹ ٹائم نہیں آ سکتے، مکہ جو ہے نا اتنی آسانی سے نہیں آ سکتے، کوئی بھی مسلمان نہیں آ سکتا، اور دوسرا اگر قریش کے حدود میں بھی پائے گئے تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اتنا انڈائریکٹلی مدینے کے مسلمانوں کو ایک دھمکی دی گئی، وارننگ دی گئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے۔ اب قریش کے تعلقات تھے، آف کورس تجارتی قافلہ انہی کے تھرو جاتا تھا، راستے میں رکتے تھے وہ لوگ، تو مشرکوں سے بھی تھے وہاں کے، اور وہاں کے یہودیوں کے ساتھ بھی تھے قریش کے تعلقات۔ اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی ان سے بتائی گئی ہے یہ بات کہ کیا ہے، یہ یہود سانپ اور سانپوں کے اولاد کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی فطرت عادت کے اعتبار سے یہ لوگ سانپ اور سانپ کی طرح ہے، مطلب کہ واقعی میں سانپ کے جیسے نہیں ہے، مطلب عادت ان لوگوں کی ایسی ہے، جس طرح فار ایگزامپل اگر سانپ کے بچے کو بھی آپ پالیں گے، اس کو دودھ پلائیں گے، اس کو بڑا کریں گے، تو وہ بڑا ہو کے اس کی فطرت وہی رہے گی، وہ ڈسے گا، وہ خود کو ہی ڈسے گا، جو اس کو دودھ پلائے اس کو ڈسے گا، اس کی فطرت میں ہے، اس کی عادت وہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کے تعلق سے کیا کہا کہ یہ سانپ اور سانپ کی اولاد کی طرح ہے، یعنی کہ کام ڈسیں گے، چاہے کتنا بھی آپ اس کو پال پوس کے بڑا کرو، ٹھیک ہے، اس کی فطرت میں رہے گا، یہ یہودیوں کی یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسیں گے۔ تو یہ یہودیوں نے کی فطرت کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا۔ چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، یعنی کہ یہ ان کی فطرت تھی، عادت سے یہ وہ تھے کہ ان کی عادت میں تھا، سانپ جس طرح سے کام ڈسنا ہی ہے اس کا کام، اسی طرح ان کا کام فساد کرنا ہی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج اب دوست ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو وہاں پر آ کر دشمنی سے نکال دیا تھا، اور ان سب کو ایک مسلمان بھائی کا ایک کیٹیگری میں ڈال دیے تھے۔ تو اب یہ لوگ پرانے فسادہ، پرانے لڑائی وغیرہ یاد دلاتے تھے، اور اس کو جا کر بولتے تھے دیکھو یاد نہیں ہے وہ لوگ اتنے سال پہلے کیسا آپ لوگ کو ستائے تھے، حضرت کے پاس جا کر اوس کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور یہ کینہ وغیرہ پھر سے دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، یوں مدینے، اب دیکھیں یہاں پر یہودی بھی پرابلمٹک ہے، اور مشرکین کو تو یہ لیٹر دیا گیا، بھیجے گئے کہ دیکھو یہ لوگوں کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارے یہاں سے اگر نہیں نکالے تو تمہارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر تو واعظ اور نصیحت کر کے ان کو خاموش بٹھا دیے، مگر ان لوگوں کے تو دل میں تھا، اور ہم کو معلوم ہے کہ بعض لوگ تو دشمنی کے لیے جو ہے صرف وربلی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کرے، مگر کوئی دوستی نہیں تھی مسلمانوں سے، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تو اب یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا۔ اندر سے کون، یہودی اور مشرک، یعنی یہودی کا کام تھا کہ کوئی نہ کوئی فساد کریٹ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے، اوس اور خزرج میں کی پرانی دشمنی یاد دلاتے تھے ہر تھوڑے دن کو، اور مشرکین کا یہ معاملہ تھا کہ ان کو دھمکیاں ملی تو اب اس پر جبھی بھی بولتے تھے کہ ہم کو ان کی وجہ سے خطرہ ہے، ہمارے جوان جو ہے نا سیکیور نہیں ہے، ہماری عورتوں کو قید کرنے کی دھمکیاں مل رہے ہیں ہم کو، ہم کیا کریں گے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو اندر اور باہر کے خطرات نے مسلمانوں کو گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب تو پرابلم بڑھتے گئے، ایکسٹرنلی ایسا نہیں ہے، دیکھیے اب یہاں پر ایک نئی پلیس مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امید یہ کر رہے تھے اب کچھ نہیں ہوگا، اب سب چیز صحیح ہو جائے گی، مگر قریش ایک دھمکی کے لیٹر دیے
پھر قریش کے پاس جب سعد بن معاذ عمرے کے لیے گئے تو وہ ایک دھمکی دیے کہ یہاں پر آنا نہیں، یہاں پر دکھنا بھی نہیں، مکے کو بالکل نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، وارننگ تھی کہ آپ کوئی مسلمان نہیں آ سکتا مکے کو۔ اور پھر یہ یہودیوں کے معاملات یہ تھے کہ یہودیاں تو ایسے دشمن ہیں جیسے سانپ اور سانپ کی اولاد کی طرح، کہ یہ لوگ تو ڈستے ہی، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ تو بس ایک دکھانے کے لیے وہ ایگریمنٹ وغیرہ کر لیے تھے، مگر یہ لوگ کا کچھ وہی نہیں تھی، اس کو عمل ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو اس طرح ایکسٹرنلی یعنی پہلے بڑے دشمن تو ان کے وہ ہے قریش کے لوگ، وہ بھی دشمن ہیں، اور انٹرنل لوگ بھی دشمن بن گئے۔ تو یہاں تک کہ مسلمان یعنی کہ جتنے مسلمان تھے وہ سب ہتھیار لے کر، ویپنس لے کر سوتے تھے۔ آپ سوچیے کتنے بڑے چیلنجز تھے یہ لوگوں کی زندگی میں، سوچ رہے تھے کہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اب ہم اچھا ہمارا دین سکون سے رہیں گے، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، مگر پرابلمس تو ایوری ٹائم رہے۔ اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سیرت سے آپ کو جو ہے نا پرابلمس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، پرابلمس کو لے کر اچھالنا، لوگوں میں باتیں کرنا، وہ نہیں، پرابلمس کو ڈیل کرنا آپ کو سیرت سکھاتا۔ اور ہر اسٹیج میں یہ آپ سوچیں، اب ہوتی بھائی کوئی نئی جگہ آپ جائیں گے تو نئے لوگ رہتے، نیا علاقہ، اور جو ہے نا ہم سمجھتے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نئے مسائل بھی رہتے۔ ہم سمجھتے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہم کر لیں گے، ہم رہ جائیں گے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، مگر نئے مسئلے بھی آتے، نئے پرابلمس بھی ڈیفینیٹلی آتے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایکسیپٹ نہیں کرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ہے نا، اور یہ اہل کتاب تھے یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ گمان یہ تھا کہ ان لوگ مان لیں گے، قرآن کو ایکسیپٹ کر لیں گے، کہ کیونکہ بھائی اہل کتاب ہے، ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ہماری بات مان لیں گے، مگر یہی سب سے بڑے دشمن نکلے، ٹھیک ہے، کفار کے بعد یعنی قریش کے، مکہ کے کفار کے بعد جو تھے یہ یہودیاں تھے، یہ رہنے ہی نہیں دے رہے تھے سکون سے، اور پھر مشرکین کو بھی لیٹر سے دھمکی دی گئی۔ تو اب اس طرح سے مسلمانوں کو تھریٹ تھا، ڈینجر دکھ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے اندر والے بھی ہمارے دشمن ہی ہیں، آف کورس دکھ رہے نہیں، یہ بھی دشمن ہے، اور ایکسٹرنلی کفار تو بڑے بڑے دعوے ہی کرے اور ڈائریکٹلی بول دیے کہ آنا ہی نہیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمان جو ہے ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار سے اٹھتے تھے۔ اور سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر ہے ان کو کتنا تھریٹ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورۃ المائدہ کی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اس کا ذکر مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچ گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی، ہم کو معلوم ہے کہ جیسے ہی آئے کچھ مہینوں کے بعد رخصتی ہو گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، رائٹ، 2 حجرے بنے تھے۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ رہے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، اور کاش کہ کوئی ہے نا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو میری حفاظت کے لیے باہر میرے لیے پہرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں یہ خواہش ظاہر کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، بولے یہ کہ مجھے میری جان، ایسا لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، کہ کاش ایسا کوئی ہو کہ کوئی مسلمان آئے اور میری جان یعنی میرے گھر کے باہر پہرا دے۔ تو سبحان اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے آگے غزوات میں۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہرا دے رہے تھے، تو وہیں پر اپنے تلوار کی اب اس کی آواز آتی نا کچھ میان وہ جو رکھتے تلوار کو، تو اس کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کون ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں ہوں سعد بن ابی وقاص۔ تو اس وقت کیسے آنا ہوا ہے سعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کو کچھ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، شاید آپ کو آپ کے گھر کا پہرا دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو شاید ہو سکتا کہ کوئی کسی سے خطرہ ہوگا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اسی وجہ سے میں تلوار اٹھا کر آپ کی حفاظت کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کرے اور اللہ کیسا سنتا، دیکھیے آپ، ایک اتنی بڑی چیز اس سے سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال ڈالے سعد بن ابی وقاص کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سعد بن ابی وقاص کو دعا دیے اور پھر آرام سے سو گئے۔
پھر بعد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورۃ المائدہ کی ہے، ابھی آپ جو جس کی تلاوت میں ابھی کری، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لوگ جب آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے، تو اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اب آپ لوگ واپس جائیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، میری حفاظت اللہ خود کرے گا. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ فرما دیا ہے، یعنی اللہ عز و جل میری حفاظت کرے گا. کلیئر ہے یہاں تک کہ کس طرح سے ایکسٹرنلی بھی دشمن ہو گئے اور انٹرنلی بھی دشمن ہو گئے تھے مسلمانوں کے. کلیئر ہے. اور ان پر خطرات حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی. آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے مراحل کو مختصر ذکر کر دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کی طرف سے اب تک اجازت نہیں تھی، اب تک کہا یہی گیا تھا کہ کوئی لڑیں گے نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، مگر اب یہاں پر خطرات تھے. ٹھیک ہے، انٹرنلی بھی خطرات ہو گئے تھے، یہاں سے بھی تھریٹ تھا، باہر سے تو یہ تو قریش تو دھمکیاں دے رہے تھے، لیٹرز بھی لکھ رہے تھے، جو جا رہے تھے وہاں پر ان کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے. تو اب اللہ کی طرف سے لڑائی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا، مکے میں نہیں تھی اجازت، جب تک مکے میں رہے اجازت نہیں ملی تھی، ابھی بھی نہیں ملی تھی. اب یہاں پر اب اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے کہ اب لڑائی کر سکتے. ٹھیک ہے، اور لڑائی واجب بھی ہو جائے گی آگے چل کر، جب فیوچر میں جب بہت زیادہ یہ لوگ ظلم اور ستم کریں گے تو ٹھیک ہے اب کرنا ہی ہے قتال. کتب علیکم القتال جو ہم پڑھتے سبحان اللہ، ہم سورۃ البقرہ میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اب لکھ دی گئی ہے تم پر جنگ کرنا، اب کر دیا، فرض ہے، اب نکلنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب تک جنگ کا کوئی کانسیپٹ ابھی تک نہیں تھا مسلمانوں کے ذہن میں کہ جنگ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اجازت دے دیے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کتب علیکم القتال. ٹھیک ہے، ہم جب پڑھتے نا قرآن، آپ جب پڑھیں گے کہ کیوں تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، کب ہوا، جب آپ یہ سیرت پڑھیں نا. ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی زندگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تب آپ کو سمجھ میں آتا کہ اچھا یا اس وجہ سے یہ ٹائم پر اس لیے یہ آیت آئی کتب علیکم القتال کہ یہاں پر اب فرض کر دی گئی ہے، اب مینڈیٹری ہے، اب کر سکتے آپ، اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی. پھر کس کے ساتھ؟ غیر قریش یعنی قریش کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی اجازت مل گئی تھی لڑائی کرنے کے لیے. اور کیا مراحل تھے انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے. پہلا مرحلہ یعنی فرسٹ سچویشن، مشرکین قریش کو جنگ کرنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا سمجھنا، کیونکہ انہوں نے ہی ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچانا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں. جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہیں تھی، یعنی کہ فرسٹ دشمن نمبر 1 جو تھے ان کے قریش، یعنی مکہ کے جو قریش تھے ان کے ساتھ جنگ کرنا. کیوں ان کے ساتھ جنگ کرنا؟ کیونکہ ظلم اور زیادتی کا آغاز انہوں نے کیا تھا. آف کورس وہ اپنا دین فالو کر رہے تھے مگر برداشت نہیں ہو رہا تھا، ظلم اور زیادتی کرتے تھے. ہم لوگوں نے پورے مکہ دور میں دیکھا کہ کس طرح سے کیے، کیوں ہجرت حبشہ ہوئی، کیسا سوشل بائیکاٹ ہوا، کس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، یہ سب ہم لوگ پڑھتے ہوئے آئے. تو اب یہ لوگ فرسٹ دشمن ہے، ظلم اور زیادتی ان لوگ سے ہی شروع ہوئی، اسی لیے مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا، مسلمانوں کا رائٹ تھا کہ ان سے لڑا جائے اور ان کا مال ضبط کرے، کیونکہ ان لوگوں نے پورا مال ضبط کر لیا تھا، بہت زیادہ نقصان پہنچائے تھے. صہیب بن رومی کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا گیا تھا اور جب وہ مال چھوڑ دیے تو وہ جانے دیے. ٹھیک ہے، ظلم تھا نا، یہ مال تھا ان کا اپنا خود کا مال، وہ نہیں لے کر جانے دیا. ایسا بہت سے مسلمانوں پر ظلم ہوا. ٹھیک ہے، اب ان کو بھی حق بنتا تھا کہ اب یہ بھی ان پر اٹیک کرے، لڑے ان کے ساتھ اور ان کا مال ضبط کرے. کون؟ مسلمان. دوسرے مشرکوں سے نہیں، صرف قریش سے. قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے والے بھی تھے وہاں پر، ہم کو معلوم ہے بنو بکر بھی ہے، بنو خزاع، ایسے بہت سے اور قبیلے بھی آباد تھے مکے کے اطراف میں، مکے کے اندر بھی.
تو ان کے ساتھ نہیں، صرف قریش، کیونکہ قریش جو ہے سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کرے، انفیکٹ یہ لوگ ہی کرے. اوکے، فرسٹ سچویشن کیوں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کو ٹیررسٹ، اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے، مسلمان کو جو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے بنا پر ہی جو ہے اسلام پھیلائے. یہ سب پورا آپ لوگوں کے پاس کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ کیوں کرے، وجہ کیا تھی جنگ کرنے کی، کیا وجہ تھی. ان کے ظلم اور زیادتیوں کو آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے، ان لوگوں کے دھمکیوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، یہودیوں کی چالوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، یہودیوں کی بدعہدی کو نظر میں نہیں رکھیں گے، تو آپ سمجھیں گے کہ اچھا ایسے ہی ہوا، سچ میں ایسے ہی ہوا ہوگا، پھر یا تو اسلام جو ہے تلوار کی بنا پر ہی پھیلا ہوگا، پھر یہ آپ کو یہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، فرسٹ سچویشن کیا تھا، پہلا مرحلہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے ساتھ کرنا ضروری تھا، ظلم اور زیادتی ان لوگوں نے شروع کی تھی. ٹھیک ہے، قریش کے لوگوں نے شروع کی تھی، ان کے ساتھ یہ فرسٹ دشمن نمبر 1 تھے، ان کے ساتھ کرنا جائز تھا، رائٹ تھا مسلمانوں کا. دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دے اور ان سے اتحاد کرے، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرے، ان سے بھی لڑنا. سیکنڈ، کس سے لڑنا؟ مشرکین قریش کے علاوہ جو قریش کا ساتھ دے، یعنی دوسرے جو اطراف میں جو بھی قریش کا اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، قریش کو ہیلپ کر رہے ان مسلمانوں پر زیادتی کرنے میں. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ جو ہے دوسروں سے بھی ہیلپ لے کر بعد میں آئے غزوات کے لیے، لڑنے کے لیے. تو پھر خاموش بیٹھ کے ہم ہاتھ پہ ہاتھ بڑھ کر دیکھنا نہیں ہے نا، آف کورس جواب میں ہم کو دینا ہے. اب تک اجازت نہیں تھی، اب اجازت، کیونکہ ایک ڈفرینٹ، ایک آئسولیٹڈ ایک اسٹیٹ فارم ہو گیا تھا، مسلم کمیونٹی ایک فارم ہو گئی تھی، ایک ٹیم بن گئی تھی. اب جوابی کارروائی میں ان کا بھی برابر ہم ڈیفینڈ کریں گے، اور ڈیفینڈ کیا کریں گے، ہم بھی لڑیں گے ان سے. ٹھیک ہے، کس سے؟ پہلے تو قریش سے، فرسٹ سے ان لوگ کیونکہ پہلے دشمن ہے. سیکنڈ، جو قریش کا ساتھ دے، ایسے لوگ جو قریش کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ اتحاد، یعنی کہ الائنسز، یعنی ان کو جو سپورٹ کرے، کچھ ویپن سپلائی کرے، اور ان کے ساتھ بھی جنگ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 مرحلے کلیئر ہے، کلیئر ہو رہا ہے یہ چیزیں، یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا. آج کے دور میں کیونکہ اسلام کو ٹیررسٹ، مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا، اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن مانا جاتا، تو ہم کو ایک یہ جو دہشت ڈال دی گئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، لڑائی کس وجہ سے ہوئی، کیوں سٹارٹ ہوئی لڑائی، کلیئر ہے. 2 مرحلے، 2 سچویشنز. تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ منڈے کے دن ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے معاملہ ہوا، انشاءاللہ کس طرح سے تمام چیزیں ہوئی. انشاءاللہ ہم منڈے دیکھیں گے غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ کیسی ہوئی، انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.